ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان قرآن حکیم میں کیا ہے، آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دو نسبتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو زمانے میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام اور منصب عطا کیا۔ ایک نسبت خدائی ہے اور ایک نسبت مصطفی ہے۔ اللہ کی نسبت وہ ہے جس کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر وہ حدیث لا کے بیان فرمایا، اور باقاعدہ طور پر شاتم رسول ہو یا شاتم اصحاب رسول ہو، اس کے لیے اس کتاب میں حجت قائم کر دی کہ صحابہ کا دفاع اور ان کا مقام کو بیان کرنا ہر مسلمان پر لازم کیوں ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتخاب خدا بندی ہے۔ یہ حدیث لائے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حدیث کیا ہے؟ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کائنات میں مجھے چھانٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹا نبیوں میں، نبی تو 1.25 لاکھ ہیں، لیکن نبیوں کا امام کس کو بنانا ہے، مقتدا کس کو بنانا ہے؟ نبیوں میں سب سے اول اور بڑا رتبہ کس نبی کو دینا ہے؟ وہ اللہ نے چھانٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اور هو اجتباکم، قرآن نے خود کہہ کر بتا دیا کہ تم چھانٹے گئے ہو۔ حالانکہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے وہ اولین ایمان والے ہیں۔ اولین ایمان کا جب بھی خطاب قرآن میں آئے گا تو وہ اس خطاب کے مصداق ہیں۔ اللہ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا سورہ حج کے آخر میں هو اجتباکم، تم عام لوگ نہیں ہو، تم چھانٹے گئے۔ چونکہ ایک ربوبیت ہے، وہ اللہ کی ذات کا ایسا خاصہ ہے جو مخلوق میں نہیں آ سکتا، رب اللہ ہے بس۔ لیکن نبوت یہ وہ صفت ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ملا ہوا تمغہ ہے، منصب ہے۔ کوئی بندہ خود نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی اگر چاہے کہ میں زیادہ نوافل پڑھ کے، زیادہ عبادات کر کے، زہد و تقوی اختیار کر کے، حج عمرے کر کے نبوت کے مقام کو پہنچ جاؤں، زیادہ کتب لکھ کر نبوت کا مقام پالوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نبوت اللہ کا وہبی منصب ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، کوئی اپنے مجاہدے سے نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا هو اجتباکم، نبی میں بناتا ہوں، صحابی بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ کوئی کہے میں زیادہ حج کر کے، زیادہ عمرے کر کے، زیادہ زہد و تقوی اختیار کر کے، زیادہ تلاوت کر کے، زیادہ کوئی مجاہدہ جہاد کر کے میں صحابیت کا مقام پالوں، نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ یہ وہبی منصب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ جیسے نبوت وہبی منصب ہے، ایسے صحابیت بھی وہبی منصب ہے، خود نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے غیر صحابی بلکہ غیر صحابی نہیں، غیر نبی بھی بعض کا گنتی اعمال کی نبی اور صحابی سے زیادہ کر لے، اعمال کے لحاظ سے
عمل کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے وہ عمل نبی یا صحابی سے زیادہ کر لے، ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی نبی اور صحابہ تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ میں سے کوئی بندے ہوں گے 10 حج کیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ 1 حج کیا۔ اب ایک بندہ کہے جی میں نے تو 10 حج کیے، کیا وہ نبوت کے منصب چھوڑے خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا؟ صحابیت میں کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے 1 حج کیا، 2 کیے، بعد والے 70 حج کسی نے کیے، تو گنتی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ صحابی کے برابر اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ صحابیت وہ بھی اللہ کا منصب ہے دیا ہوا، ان کو اللہ نے چھانٹا ہے، ان کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ ان کو چنا کس نے ہے؟ ان کو بنایا کس نے ہے؟ آپ بنے ہیں، وہ بنائے گئے ہیں، آپ نے محنت کی ہے، ان کا انتخاب کیا گیا ہے، آپ خود پیش ہو رہے ہیں، ان کو اللہ نے خود چھانٹا ہے۔ صحابی کوئی نہیں بن سکتا، چاہے اعمال کے لحاظ سے گنتی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ کا منصب ہے دیا ہوا، وہ بھی منصب ہے وہ، جیسے خلافت انتظامی منصب ہے، خلافت انتظامی امور میں سے ہے، ولایت قسمی منصب ہے۔ آپ ولی بن سکتے ہیں تہجد پڑھ کے، آپ ولی بن سکتے ہیں عبادات کثرت سے کر کے، زہد و تقوی اختیار کر کے، اللہ کے ساتھ زیادہ راز و نیاز کر کے ولایت مل سکتی ہے آپ کو۔ کیوں کہ یہ قسمی منصب ہے، محنت کا منصب ہے، لیکن صحابیت اللہ کا انتخاب والا منصب ہے۔ اللہ نے نبی چنے، صحابہ بھی چنے، نبی بنائے، صحابہ بھی بنائے، نبیوں کا انتخاب کیا، صحابہ کا بھی انتخاب کیا۔ نبی خود کوئی نہیں بن سکتا، صحابی بھی خود کوئی نہیں بن سکتا، نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، صحابی کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے۔ نبی وہ ہے جس پہ جرا نہیں ہو سکتی، تنقید نہیں ہو سکتی، صحابی وہ ہے جس پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ نبی وہ ہے جس کی بات ماننا لازم ہے، صحابی وہ ہے جس کی بات ماننا لازم ہے۔ نبی وہ ہے جس کی ذات کو بھی ماننا لازم ہے، صحابی وہ ہے جس کی ذات کو بھی ماننا لازم ہے۔ نبی وہ ہے جس کو اللہ خود چنتا ہے، صحابی وہ ہے جس کو اللہ خود چھانٹ کے نبی کے پاس بھیجتا ہے۔ نبی بھی اللہ نے نبی بنائے جتنے، اتنے ہی نبی کے آخر الزمان کے صحابی بنائے۔ 1.25 لاکھ نبی ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ نبیوں کا آخری خاتم الانبیاء ہے، اور صحابہ امتوں میں صحابہ کے آخری ہیں۔ نبی خاتم الانبیاء کے بعد نبی کوئی نہیں، اور صحابہ کے بعد قیامت تک صحابی کوئی نہیں۔ اب یہ اللہ نے خود انتخاب کیا ہے، ہم صحابہ کا ادب کیوں کریں؟ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ جی کیوں کریں؟ بہت سے لوگ نہیں کرتے نا، بہت سے مرد عورتیں ادب نہیں کرتے سارے صحابہ کا، ہم کیوں کریں؟ آج میڈیا کا دور ہے، ہمارا نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دم میڈیا میں کوئی چیز دیکھ کر عقیدہ وہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارا سنی مسلمان اتنا مضبوط عقیدے کا ہو کہ سارا میڈیا صحابہ کے خلاف ہو، وہ پھر بھی صحابہ کو نہ چھوڑے۔ یہ ہے ایمان۔ ماں باپ ادبوا اولادکم، حدیث ہے مشکات کے اندر، اپنے بچوں کو 3 ادب سکھاؤ، ان میں ایک یہ ہے صحابہ اہل بیت کا بتاؤ۔ صحابہ کے بارے میں ہم اتنی زیادہ اویئرنیس کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ آپ نے فرمایا اذا ظہرت الفتن والبدع وخبت اصحابی، جب فتنے عام ہو جائیں، بدعات رسومات گلی گلی میں آپ کو نظر آئے۔ فتنہ آج عام ہے، آج آپ کوئی میڈیا میں دیکھیں صحابہ کو، جس کی شکل ہی نہیں ہوتی، جس کا نسب ہی نہیں ہوتا،
وہ بولتا ہے تو صحابہ کے خلاف، اب بول رہا ہے اور آپ ایسے بیوقوف اہل سنت ہیں کہ آپ اس کی شکل تو دیکھیں کہ شکل تو کوئی حلیہ تو ہو نا، پھر بھی بات کرنے والے کا اپنا چہرہ اس کا صاف، اللہ نے کہا صاف۔ اچھا اس کے چہرے پہ پھٹکار کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ قرآن بتاتا ہے، قرآن نے کہا۔ اب میں اس لائن سے آگے جا کر ادھر جانا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ اب بات آ گئی ہے تو نکل نہ جائے ذہن سے۔ جو صحابہ کا بے ادب ہوگا اس کے چہرے پہ پھٹکار ہوگی، کیوں ہوگی؟ آپ نے سورہ کہف پڑھے، سورہ کہف کی آیت نمبر 24 پڑھے، 26 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا فَلَا تُطِعْ وَلَا تُطِعْ۔ اب یہاں سے پڑھیں، پچھلی بات تو آپ کو میں پچھلے جمعے تھوڑا بتا دیا۔ اللہ نے کہا پیغمبر آپ کے ساتھ بھی یہ بدگوئیاں کر کے آپ کو ان صحابہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں، آپ کا دل بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کس سے؟ صحابہ سے۔ آپ کو میڈیا میں ہر بندہ ملے گا، اخبارات میں ملے گا، گلیوں میں ملے گا، آپ کو ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ملے گا اس دور میں جو آپ کا ذہن کس سے دور کرے؟ سارے بولے کس سے دور کرے؟ صحابہ سے۔ کیوں دور کرے؟ وہ بعد کی بات ہے۔ آپ کا دل، نوجوان لڑکے لڑکیاں صحابہ سے متنفر ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے یہ چیز دیکھیں، وہ کیوں آپ کا دل خراب کر رہا ہے صحابہ سے؟ کہ ایک طبقہ تھا مشرکین مکہ کا جو نبی کا دل خراب کرنا چاہتا تھا صحابہ سے۔ آج انہیں کی نسلی وارث وہی کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی نبی کی غلامی کر کے وہ کام کریں گے جو اللہ نے نبی کو کہا۔ اب وہاں ایک طبقہ کہنے لگا نبی سے آ کر، یہ آپ کے گرد غریب بیٹھتے ہیں، یہ عجیب حلیے والے بیٹھتے ہیں، یہ بلال ہے، یہ خباب ہے، یہ آل عمار ہے، ہم ان کو نہیں پسند کرتے، آپ ان کو چھوڑیں، اپنا چہرہ ان سے ہٹائیں، ہماری طرف دیکھیں۔ اور آپ سنی ہو کر کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گستاخان صحابہ کو، آپ ان کے بیان سن رہے ہیں، آپ انہیں سلیوٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اللہ کو عرش پہ غضب آ گیا، غصہ آ گیا اس بات پر کہ یہ میرے بلال کی توہین کرے مشرکین مکہ۔ بلال افضل ہے یا ابو بکر؟ ابو بکر کی کیا شان ہوگی اگر بلال حبشی کی یہ شان ہے کہ عرش والا ان کے لیے بولا، اور اللہ نے وہ پسند نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرے پیغمبر وَاصْبِرْ، اپنے آپ کو پکا جما لے۔ یہاں پہ کھونٹے کی طرح کیل ٹھوکی جاتی ہے نا، جیسے ایسے ٹھوک لے، پکا کر لے۔ نَفْسَكَ، ان لوگوں کے ساتھ اپنی جان کو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، جو رب کو پکارتے ہیں، اللہ کے غیر کو نہیں پکارتے۔ پہلے صحابہ کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو، یہ صفت کس نے بیان کی؟ سارے بولیں کس نے بیان کی؟ آج حیرت کی بات یہ ہے صحابہ کا وہ دفاع کرے گا جو اللہ کے غیر کو نہیں پکارے گا، اللہ کے غیر سے مدد نہیں مانگے گا۔ آج اللہ نے صحابہ کا محافظ اسی مسلمان کو بنایا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اللہ نے نبی کو کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے نبی ان کے ساتھ ڈٹ جا جو صبح و شام اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ یہ پہلی صفت صحابہ کی۔
اور آج یہ صرف صحابہ کی قسمیں ہے، آج علماء دیوبند میں آپ کو نظر آئے گی، آج ان کے اندر کوٹ کوٹ کے یہ بھری نظر آئے گی۔ آج ہماری مساجد ہوں، خانقاہیں ہوں، یہاں پکارا کس کو جاتا ہے؟ اللہ ہی۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ، میرے پیغمبر اب آپ کی نظر ان صحابہ سے ہٹنی نہیں چاہیے، اب آپ کی نظر میں ان سے حسین بھی کوئی آ جائے تو نہیں جچنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ جب انتخاب اللہ نے کیا ہے، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہمارے سرکار مدینہ کو اللہ نے کہہ دیا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، پیغمبر اب ابو بکر جیسا کبھی نہیں آئے گا، اب عمر جیسا کبھی، عثمان جیسا کبھی، حیدر کرار جیسا کبھی، بلال حبشی جیسا کبھی، اب امیر معاویہ جیسا کبھی، ایک ایک صحابی کا بتا دیا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اب آپ نے دیکھنا ہے تو انہی کو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نظریں ان سے ہٹانی نہیں، آپ ہٹا دیتے ہیں، آپ صحابہ کو دیکھتے ہیں، آپ صحابہ کے گستاخوں کے بیان سنتے ہیں، جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ سنیت کی بیس ہے، یہ اہل سنت کی بنیاد ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ سنی وہ ہے جو یہ جملہ کہے جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، یہ عقیدہ قرآن کہہ رہا ہے نا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر اب آپ کی نظریں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ کیوں میرے پیغمبر؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، آپ نے ان کی بات نہیں سننی جن کا دل میں نے غافل کر دیا ہے۔ جو صحابہ کا بے ادبی کرتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ غافل ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، اور آپ اس کی پیروی کریں گے۔ میرے پیغمبر ہمیں اللہ سمجھا رہا ہے قیامت کے قریب، یاد رکھنا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اتباع کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس صحابہ کے خلاف بولنے والے کے پاس، بلکہ نفس کی مان رہا ہے، خواہش کی مان رہا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ اللہ نے صاف کہہ دیا صحابہ کی بے ادبی کرنے والا منحوس ہوتا ہے، دل بھی منحوس ہے، شکل بھی منحوس ہے، اس کی زندگی بھی منحوس ہے، وہ راندہ درگاہ ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ رحمت لے سکیں گے؟ آپ اس کی تعریف کریں گے تو آپ رحمت لے سکیں گے؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اغفلنا، جس کا دل میں نے غافل کر دیا اور وہ نفس کے پیچھے چل رہا ہے، اور تم جس کے پیچھے چلو گے تو اسی کی منزل پہ جاؤ گے نا، اللہ جو کہہ رہا ہے۔ اب صحابہ کیوں اہم ہے؟ یہاں تو یہ آیت قرآن کی سورہ کہف کی آیت بتائیے صحابہ کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ صحابہ انتخاب خدا بندی ہیں، صحابہ کو خدا نے چنا ہے، کسی بندے نے نہیں چنا۔ صحابہ کو منصب صحابیت اللہ نے دیا، هو اجتباکم، هو اجتباکم کہہ کے اللہ نے بتایا کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ان جیسا کبھی نہیں آئے گا، ملے بھی نہیں کسی نبی کو۔ خود موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، وہ جگہ میں اردن میں گیا، اس جگہ میں نے کہا وہ جگہ دیکھنی ہے جہاں بدبختوں نے نبی موسیٰ سے یہ جملہ کہہ دیا۔ وہاں سے بیٹھ کے سامنے گنبد نظر آتا ہے مسجد اقصیٰ کا، اتنا یوں سامنے ہے، اور وہاں پر ہم جب کھڑے ہوئے تو یہ آیت کریمہ ہم نے پڑھی، 36,000 صحابہ کی قبریں ہیں وہاں پر، اور غزوہ موتا کے میدان میں بھی جا کر ہم نے سلام پیش کیا، تو اس وقت ہمیں صحابہ کی عظمت کا صحیح پتہ چلا۔
کہ وہ حواری موسیٰ ہے، وہ صحابی موسیٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں کہتے ہیں آؤ، وہ سامنے مسجد ہے، یروشلم ہے، بس تم میرے ساتھ آ جاؤ، تم داخل ہوگے اللہ فتح دے دے گا۔ اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا اللہ لڑے، ہم بیٹھے ہوئے۔ یہ صحابی موسیٰ ہیں، اور آپ اصحاب پیغمبر کو تو دیکھیں، آپ اصحاب محمد مصطفیٰ کو دیکھیں، آپ اتنی محبت کرتے ہیں نبی سے۔ آج 1400 سال کے بعد ہر بچہ، مرد، عورت نبی کے لیے جان دیتا ہے، دے سکتا ہے، دے گا۔ اگر نبی کی یہ شان 1400 سال بعد ہے تو نبی کے زمانے والوں کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ صحابہ، پھر ہم نے ان کی قبریں دیکھی، یہ صحابہ 36,000 صحابہ وہاں مدفون ہیں۔ صحابہ نے نبی کے لیے قربانی دی، جان دی، مال لگایا، دائیں بائیں شہید ہوئے، اور جب صحابہ کی باری آئی تو خود پیش ہوتے تھے اور نبی کی جان بچاتے تھے، اور وہ ہماری موسیٰ تھے، اور اللہ نے ان کو چھانٹا نہیں، ان کو چھانٹا، ان کی حفاظت نہیں، ان کی حفاظت ہے، ان کی وہ شان نہیں جو ان کی شان ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ انتخاب خداوندی ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے، سنیوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ وہ صحابہ کا اس لیے دفاع کرتے ہیں کہ ہم سنی مانتے ہیں، بات سنیت کی نہیں ہے، بات مسلمانوں کی نہیں ہے، بات قرآن کی ہے کہ صحابہ اللہ کے انتخاب کرتا ہے۔ جیسے نبی پہ تنقید نہیں ہو سکتی، ایسے صحابی پہ بھی تنقید نہیں ہو سکتی۔ آپ نبی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام گندم کا دانہ کھا کے زمین پہ آئے، ان سے نعوذ باللہ یہ ہوا وہ ہوا، کوئی ایک اسکالر کھڑا ہو کے بتائے۔ جب نبی پہ تنقید کریں گے تو آپ اسلام سے، صحابہ پہ بھی تنقید نہیں ہے، ان میں چاہے کچھ بات بھی ہوئی، وہ جانے، آدم علیہ السلام جانے، دانا جانے، اللہ جانے، حضرت حوا جانے، اللہ جانے، سارے پیغمبر، یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے، اللہ جانے۔ آپ کھڑے ہو کے بتائیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی جو نبی کے بیٹے، نبی کے بھائی، نبی کے پوتے، اپنے سگے بھائی کو کنویں میں پھینکا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ بھائی دوست کی ہے؟ کوئی ایک مسلمان بتائے نا۔ نبی کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یوسف پیغمبر کے بھائی ہیں، اللہ جانے، نبی جانے، نبی کے بھائی جانے۔ یہی بات ہے نا سنیت کے عقیدہ۔ تو صحابہ جانے، اللہ جانے، ہم کون ہے تنقید کرنے والے؟ ہماری کیا حیثیت ہے ان کے باتوں میں، ان کے معاملات میں مداخلت کرنے کی؟ نہ ہماری حیثیت، نہ ہمارا تقوی ایسا، نہ علم ایسا۔ جب میں عبد القادر جیلانی جیسے پیرانے پیر کو دیکھتا ہوں، وہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، معاویہ ہو یا علی المرتضیٰ ہو، ان کے معاملات اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ جب ہم معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھتے ہیں، وہ بھی یہی لکھتے ہیں، علی اجمیری کو دیکھتے ہیں، یہی لکھتے ہیں، پیر میر علی گولڑوی کو دیکھتے ہیں، یہی لکھتے ہیں، مولانا رشید گنگوئی کو دیکھتے ہیں، یہی لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ کو دیکھتے ہیں، یہی لکھتے ہیں، ابن تیمیہ کو دیکھتے ہیں، یہی لکھتے ہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں صحابہ پہ جرح نہیں ہو سکتی جیسے نبی پہ نہیں ہو سکتی، صحابہ جانے، اللہ جانے۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ یہی عقیدہ اہل سنت ہے یا نہیں؟ یہی ہمارا نجات کا راستہ ہے یا نہیں؟ اب آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں کھڑے ہو جائیں نا، اسکالر بنے ذرا۔ ہمارا عقیدہ ہے، غلطی کی انہوں نے، لیکن آگے یا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ دو جملوں نے ہمیں چپ کرا دیا۔
دو جملوں میں بڑے سے بڑا شیخ الحدیث علامہ شیخ التفسیر وقت کا کتب ابدال چھوڑیں، بڑے سے بڑا صحابی بھی خاموش ہو گئے جب بھائی مصر آئے اور آگے کہنے لگے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، ابا جی ہم نے بڑی غلطی کی ہے، ہمیں 9 بھائیوں نے 11 بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا مرنے کے لیے، آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ معاف کر دیں۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قال سوف استغفر لكم ربی، میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اب اس جملے سے ہمارا یقین ہو گیا کہ نبی نے کہا تو اللہ نے معاف کر دیا، اور جن کے لیے ایک بار خالی پیغمبر یعقوب نے دعا کی وہ بخشے گئے، اور جن کو روزے میں ساتھ سلا لیا وہ بخشے ہوئے نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، زندہ باد، خانقاہ قریشیہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جن کے لیے ایک بار پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، یعقوب پیغمبر نے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، ہمارا عقیدہ ہے وہ 11 بخشے گئے، اور جن کے لیے میرے نبی نے بار بار ہاتھ اٹھائے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، اور کبھی نے 10 کو کہا جنتی، کبھی 4 کو کہا جنتی، کبھی سب کو کہا جنتی، پھر نبی نے نہیں قرآن نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سارے بخشے گئے۔ آپ کا یقین یہاں کیوں کمزور ہے؟ یہاں کیوں کمزور ہے؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، وہاں سوف، عربی کا لفظ سوف امید ہے، انہوں نے حالانکہ کہا امید ہے اللہ تمہیں بخشے، لیکن ابن کثیر نے لکھا جب نبی کے ساتھ سوف آ گیا تو یقین ہے کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ یہاں بخشا گیا پیغمبر یعقوب کی دعا پر، وہاں خاتم الانبیاء پہ بخشے نہیں گئے۔ یہ کیسے سنیت ہے؟ یہ کیسا آپ کا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں سارے۔ اچھا، پہلی وجہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے دفاع کی یہ ہے کہ وہ انتخاب خدا بندی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو نسبت مصطفیٰ ملی ہے، یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ وجہ ہے، اس پر پوری کائنات کے انسان قربان ہو سکتے ہیں، کیونکہ انتخاب خدا بندی بھی ہے اور نسبت مصطفیٰ بھی ہے۔ آپ جتنی چاہے عبادت کریں، جتنی چاہے ریاضت کریں، جتنے چاہے مجاہدے کریں، جتنا چاہے جہاد کریں، لیکن آپ پیغمبر کو دیکھنے والوں میں شامل نہیں، آپ پیغمبر کی دعا لینے والوں میں شامل نہیں۔ لیکن کیا کرنا ان صحابہ کا، کیا کہنا ان صحابہ کا کہ وہ نسبت مصطفیٰ والے ہیں۔ انہوں نے رسول کو دیکھا، رسول نے ان کو دیکھا، انہوں نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، رسول اللہ نے ان کی امامت کی، انہوں نے حضور کی دعا پر آمین کہی، اور حضور نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ وہ نسبت ہے جو غیر صحابی کو نہیں مل سکتی۔ آپ جتنے چاہے مجاہدے کر لیں، نسبت مصطفیٰ آپ کو نہیں ملے۔ اس لیے ہم صحابہ کا دفاع ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی تعریف ایمان سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن ہمارے پاس ہے لیکن کتابی شکل میں ہے، 30 پارے ہیں، آپ قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ جب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے، آپ اعتماد کرتے ہیں۔ کیوں اعتماد کرتے ہیں؟ کہ میں نے قصہ نہیں سنایا بلکہ قرآن پیش کیا۔ جب آپ کسی کو ٹوکتے ہیں، اس سے دلیل مانگتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اپنی بات قرآن سے ثابت کرو، لیکن پہلے سوچے تو صحیح قرآن آپ تک پہنچا کیسے؟ قرآن آپ تک پہنچایا کس نے؟ قرآن کے محافظ کون ہیں؟ قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے کن سے لی؟ یہ بات سوچیں۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے لیکن ہم نے قرآن اترتے نہیں دیکھا، ہم نے قرآن دیکھا ہے لیکن قرآن نبی کی زبان سے سنا نہیں۔ نبی کی زبان سے سننے والے کون ہیں؟ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے وہ صحابی کہلاتے ہیں،
جنہوں نے نبی کو دیکھا، انہوں نے نبی سے قرآن سنا، ہم نے ان سے سنا، انہوں نے نبی سے قرآن لیا، آگے قرآن ہم تک پہنچایا، انہوں نے نبی سے قرآن لیا، آگے ہم تک پہنچایا، انہوں نے نبی سے اسلام سیکھا، ہم تک ہمیں سکھایا، انہوں نے نبی سے ایمان لیا، ہم تک ایمان پہنچایا، انہوں نے نبی کی باتوں کو لیا، ہم تک حدیث کو پہنچایا، انہوں نے نبی کی ایک ایک ادا کو سنا، ہمیں سنایا، انہوں نے لیا، ہم تک پہنچایا، انہوں نے نبی سے سیکھا، ہمیں سکھایا، نہ ہم لینے والے ڈائریکٹ، نہ ہم سیکھنے والے ڈائریکٹ، نہ ہم دیکھنے والے ڈائریکٹ، ہم تک قرآن پہنچا، حدیث پہنچی، ہمارا اعتماد قرآن اور حدیث پر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث پہنچانے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اگر صحابہ پر اعتماد کمزور ہو گیا تو قرآن پہ کمزور ہو جائے گا، حدیث پہ کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ فرض ہے ہر مسلمان پر صحابہ کا تعارف کرانا، صحابی کی شان بیان کرنا، اور یہی ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ تعویلات اہل سنت میں سنیت کا بنیادی عقیدہ لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا سنی اس کو کہا جائے گا جو صحابہ کی شان کو برملا بیان کرے گا، جس کے قلب میں صحابہ کا بغض ہوگا، ایک صحابی کا بھی بغض ہوگا، وہ سنیت کے دائرے سے نکل جائے گا، وہ مسلمان سنی نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ترمذی کی حدیث کہ ایک بندے کا جنازہ آیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رحمت للعالمین ہستی ہیں، آپ جنازے پڑھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ایک جنازہ آیا، آپ کو کہا گیا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں، آپ نے آگے بڑھے، ایک دم پوچھا نام کیا ہے، فرمایا فلاں نام ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ تم پڑھ سکتے ہو جنازہ، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ رحمت للعالمین ہستی ہے آپ کی، آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ شاید اس کی بخشش کر دے۔ کہا نہیں، اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے انہو کانا یبغض عثمانہ، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھنے والا ہے۔ جو صحابی کا بغض رکھے گا اس کا جنازہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ ان سے دوستیاں کیوں لگاتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ دعوتیں کیوں کھاتے ہیں؟ اٹھائیں کتاب غنیت الطالبین، لکھنے والا پیران پیر بغداد کا ولی، وہ ولی وقت جو زبان بدلتا نہیں تھا، جو فتویٰ بدلتا نہیں تھا۔ غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ ایک طبقہ قرب قیامت آئے گا، تمہارا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ابو بکر و عمر کو گالی دیں گے۔ آپ غنیہ کتاب اٹھائیں، یہ حدیث پوری پڑھیں، میں پوری منبر پہ نہیں بیان کر سکتا کیونکہ بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے، لیکن کتاب تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا، آپ تو پڑھ سکتے ہیں نا، آپ تو پیرانے پیر کو ماننے والے ہیں نا، ہاتھ کھڑے کریں جو پیرانے پیر کو مانتے ہیں۔ ہم سارے ان کے غلام ہیں، ہم پیروں کو بھی مانتے ہیں اور ان کی زندگی کو بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اٹھائیں دوبارہ، انہوں نے فرمایا کہ ایک عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو خالی درے مارے تھے، جس نے کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز آپ زیادہ افضل ہیں معاویہ سے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے جملہ کہا، گستاخی کی، آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے درے مارے۔ پیرانے پیر لکھتے ہیں غضب میں آ کر عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے بدبخت آدمی، تم میرا موازنہ کرتا ہے اس سے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، جس نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، رسول اللہ نے ولدالین کہا تو اس نے آمین کہا ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے تو اس نے آمین کہا ہے۔ نبی کو دیکھنے والا پوری کائنات اس کی پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب یہ مسلمانوں کیوں؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن نے صاف کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ جب یہ قرآن اترا تو سامنے کون تھے حزب اللہ؟ آپ تو نہیں تھے، میں تو نہیں تھا، تابعین نہیں تھے، تبع تابعین اولیاء نہیں تھے، نبی کے سامنے صحابہ تھے۔ اللہ نے کہا میرے نبی سن لیجئے اولئک حزب اللہ، یہ میرا لشکر ہے اللہ کا، اور الا ان حزب اللہ هم الغالبون، کائنات میں غلبہ اللہ ہی کے لشکر کا ہوتا ہے۔ جو صحابہ سے جڑے گا وہ کامیاب ہوگا، جو صحابی کی تقلید کرے گا وہ کامیاب۔ کیوں؟ حضور نے صحابی کہا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اصحابی، اللہ نے کہا رسولی، وہاں رسولی یا صحابی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی مانند ہیں۔ اچھا تارہ کیوں کہا؟ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بھی کیا دفاع صحابہ کرتے ہیں۔ ان کی قبر ہے مصر میں، اور اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ایسے آپ نے اس کی تشریح کی۔ سند کو چھوڑیں، آپ اس کی بحث چھوڑ دیں، لیکن اصل بات ہے کہ نبی نے کیا کہہ دیا۔ اچھا ایک عقیدہ یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت کے بغیر ایمان کامل، صحابہ کے بغیر بھی ایمان کامل۔ اچھا کشتی نوح سے تشبیہ دی کمثل سفینۃ نوح، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح۔ اچھا حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو ان پہ سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا۔ اہل بیت کو مانے بغیر جنت نہیں ملتی۔ آپ وقت کے ولی بن جائیں ظاہری طور پہ، لیکن اہل بیت سے بغض ہے، کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اب بات سمجھیے گا، سنیوں کو ایک بات سمجھانی ہے، آپ کو کبھی گمراہ کوئی نہیں کر سکے گا، چاہتے ہیں آپ یا نہیں؟ اب آپ کو یہی حدیث خالی سناتے ہیں نا، مثل سفینت مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، اور آپ فوراً یوٹیوب پہ سنتے ہیں، دیگر جگہوں پہ آپ کہتے ہیں اہل بیت اہل بیت۔ آپ کو گمراہ کرتے ہیں کس طرح دجال۔ اہل بیت کے ہم غلام ہیں، رہیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مولا علی کے ہم غلام ہیں، سارے اہل بیت کے غلام ہیں۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں سارا، اس پہ پورے جمعے پڑھا چکا ہوں، سنے ہیں نا آپ نے۔ اب آپ پوری حدیث کو دیکھیے، نبی نے فرمایا ایک جگہ مثل اہل بیت، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ میں کشتی نوح کی باقیات ہیں وہاں پہ سلالہ میں ادھر کھڑے ہو کے بھی یہ حدیث پڑھی، میں اس کشتی پہ، میں نے کہا یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ٹکڑا ہے۔ آج میں بتاتا ہوں اہل بیت ہمارے دل کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے، لیکن حدیثیں پوری مانو، اپنے مطلب کی نہیں۔ اب سنیت سنے کہ حضور نے فرمایا اہل بیت سفینہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، اور آپ کشتی پہ سوار ہو جائیں۔ اب تو دور ختم ہو گیا نا، لیکن آج بھی میپ ہے نا، میپ لوکیشن، آپ لوکیشن کے بغیر کہیں جا سکتے ہیں؟ میپ کے غلام ہیں یا نہیں؟ میپ کے آپ محتاج ہیں یا نہیں؟ آج میپ ہے، نبی نے اس وقت ستارہ کہا، سٹار کہا۔ ستارہ اور میپ ایک ہی کام کرتے ہیں۔ لوکیشن آپ کو ملے گی تو آپ کسی جگہ پہنچیں گے نا۔ کشتی ہے لیکن لوکیشن نہیں، گاڑی ہے لیکن لوکیشن نہیں، تو آپ پہنچ سکیں گے جگہ پہ؟ اب لوکیشن کا نام صحابی ہے، میپ کا نام صحابی ہے۔ اس زمانے میں ستارہ صحابی، اللہ نے کیسے جوڑ بنوایا نبی سے؟ نبی نے اہل سنت والجماعت کو دین کا صحیح وارث بنایا۔ آپ نے فرمایا ایک جگہ میرے اہل بیت کشتی نوح ہے، جو ان پہ سوار ہوگا وہ جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں جانے کے لیے رستہ بھی تو ہے نا، وہ کراسنگ کرنی ہے، وہ رستہ طے کرنا ہے۔ اب سمندر میں کشتی اتر جائے،
ستاروں کا پتہ نہ ہو تو کیسے منزل کی طرف چلے گی؟ اس زمانے میں ملا جو ہوتے تھے انہیں ستاروں کا علم ہوتا تھا، اور فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا اور یوں دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں۔ بعض ستاروں سے بیماریاں آتی تھی، بعض ستاروں سے روشنی نکلتی تھی، رستہ ملتا تھا، بعض ستارے پتہ ہوتے تھے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ رخ ادھر جاتا ہے، یہ ادھر جاتا ہے۔ ستاروں کو دیکھ کر انہوں نے اپنے پوری ڈائریکشن رکھی ہوئی تھی، اور اسے میپ کہتے تھے۔ ستارہ بہت زیادہ لوکیشن بتاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے کشتی میں بیٹھنے والوں، کشتی میں بیٹھ گئے تو بیٹھے ہی رہو گے، منزل پہ جانے کے لیے گاڑی چلانی تو پڑتی ہے نا، اس کے لیے رہنمائی چاہیے، تو سن لو الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ وہ ہدایت کا رستے کا ستارہ ہیں، جس کی اقتداء کرو گے تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اب لوکیشن کون دکھائے گا؟ سارے بولے نا، لوکیشن کون بتائے گا؟ میپ کون دکھائے گا؟ جنت کا رستہ کون دکھائے گا؟ ہم اہل بیت کو ایک آنکھ کا نور سمجھتے ہیں، صحابہ کو ایک آنکھ کا نور سمجھتے ہیں، اور صحابہ کے بغیر جنت ملتی ہی نہیں ہے۔ اچھا نبی نے کیوں کہا الصحابی کالنجوم؟ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، ابن حجر ایک مکی ہیں، انہوں نے بھی اس پہ لکھا ہے۔ انہوں نے غار کے اندر بیٹھ کے ترمز میں، ترمز شہر ہے، غار کے اندر اتر کے انہوں نے چلا کاٹا تھا۔ میں اس غار میں گیا ہوں، اندر نیچے اتروں، بہت نیچے جا کر زمین کے اندر انہوں نے، ابن حجر مکی نے کتاب بھی لکھی ہے، ان کی کتاب بھی موجود ہے، تو وہاں انہوں نے صحابہ کے دفاع پہ بہت زیادہ احادیث جمع کی ہیں۔ تو مجھے محبت ان سے اس لیے تھی، تو میں ترمز شہر گیا تو میں نیچے اترا، اور نیچے جا کر اس جگہ بیٹھ کر مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری نیب جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ساتھ نیچے اترے، بلکہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی کراچی والے ساتھ ہی نیچے اترے۔ ہم اس جگہ بیٹھے رہے کہ یہاں اس مرد قلندر نے صحابہ کا دفاع کیا، اور وہ کتاب لکھی وہاں۔ انہوں نے عجیب بات لکھی، دو باتیں انہوں نے کہا۔ ایک بات یہ کہ سارے اہل بیت صحابہ نہیں ہوتے ہیں، سارے اہل بیت صحابہ، یہ عقیدہ رکھیں نا، آپ اپنا علم مضبوط کریں، ہر صحابی اہل بیت نہیں ہوتا۔ ہر صحابی اہل بیت، جیسے ہر نبی رسول، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول الگ منصب ہے ٹاپ کا، اہل بیت بھی ایک ٹاپ کا منصب ہے، اونچا منصب ہے، صحابیت سے اوپر کا منصب ہے۔ ہر صحابی اہل بیت نہیں ہوگا، لیکن ہر اہل بیت صحابی ہوگا۔ بات سمجھیں؟ نبی نے کہا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ یہ آسمان کے تارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے، چاہے چھوٹا ستارہ بڑا ستارہ، سارے جنت میں لے کے جائیں گے، کیونکہ سارے ستارے ہیں نا، یہ سارے نبی کے صحابہ جنتی ہیں، جس کے پیچھے چلو۔ دوسرا کہا کہ تارے ہیں، تارے، آپ تارے کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو قلب، اردو میں لفظ نہیں لیتا، پھر وہ آپ کہیں گے کیا نام لے لیا ممبر پہ، ڈاگ، کیا ہے قلب، عربی اور انگلش میں کہہ دیں تو اتنا برا نہیں لگتا کسی کو، تو اردو میں لفظ بولیں گے تو برا لگے گا نا آپ کو۔ اب آپ دیکھیے ڈاگ آپ کو باہر نظر آتے ہیں نا، وہ اوپر دیکھ کے بھونک رہے ہوتے ہیں یا نہیں بھونک رہے ہوتے؟ بھونک رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے نوٹ کیا کیوں بھونک رہے ہوتے ہیں؟ کسی کو چمکتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ نے ایک اور ان کی صفت نہیں دیکھی، شاید ایک اور ان کا کمال دیکھا ہے۔ اچھا آپ پیدل ان کے پاس سے گزرے تو آپ کو بھونکیں گے نہیں، آپ کے پیچھے نہیں دوڑیں گے۔ آپ بائک یا گاڑی پہ ان کے پاس سے سپیڈ سے گزرے تو بھونکتے ہوئے پیچھے چلیں گے۔ ہوتا ہے یہ؟ کیوں بھونکتے ہیں؟ وہ کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتے کہ ہم سے تیز، آپ پیدل جائیں کچھ نہیں کہیں گے، بائک پہ گزرے تو آپ نے کبھی نوٹ کیا یہ بات؟ بائک والا آرام سے جائے تو کتا کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب سپیڈ میں جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ پیچھے بھونکے گا۔ نبی کے صحابہ کی وہ شان ہے
کہ حضور نے بھی کہہ دیا الصحابی کن نجوم، تمہاری شان یہ ہے کہ تم تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، تم اتنے بلند ہو، بس تمہیں دیکھ کر ڈاگ کیا کریں گے؟ بھونکیں گے، بس بھونکیں گے، لیکن بھونکنے والے کا نقصان تمہیں نہیں۔ اس لیے ابن حجر مکی نے لکھا یوں اگر کوئی تھوکے گا ستاروں کی طرف تو تھوک کدھر جائے گا؟ اس کے منہ پہ آئے گا نہیں آئے گا؟ نبی کو پتا تھا نا آئیں گے ڈاگ جو نبی کے صحابہ کو بھونکیں گے۔ حضور نے کہا صحابہ تارے ہیں، جو ان کی تنقید کرے گا منہ پہ تھوک آئے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں صحابہ تارے ہیں، نبی چاند ہے، اور چاند کا حسن تاروں سے ہے۔ چاند نبی کی رعنائی، نبی کی پوری نبوت۔ آپ سے کوئی پوچھے هو الذی ارسل، شاہ ولی اللہ ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں، آپ بھی تھک جاتے ہیں تو میرے پاس باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، ابھی کیا کروں۔ ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ آج کوئی انگریز آپ کے پاس کھڑا ہو کر کہے، شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں، مسٹر گبن نے بھی جواب دیا ہے اس کا، ایڈورڈ گبن نے ہسٹری آف اسلام کے اندر، آج ایک کافر غیر مسلم کھڑا ہو جائے کہ مسلمانوں قرآن تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمہارے نبی کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے تاکہ ساری دنیا پہ ان کا دین غالب آ جائے، ہے نا یہ قرآن کی آیت۔ وہ انگریز کہے، غیر مسلم کہے کہ مسلمانوں بتاؤ تمہارے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مکہ مدینہ حجاز سے باہر دین پھیلا ہی نہیں تھا، تو اللہ نے یہ آیت پوری مکمل تو نہیں کی، اس کا مطلب ہے یہ آیت غلط ہے، یا آپ بتائیں آپ کے نبی کی جو ہے زندگی کے بارے میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیت غلط ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ نے جواب دیا، اس زمانے میں بڑا یہ فتنہ اٹھا تھا، وہ تنقید کرتے تھے قرآن پر۔ شاہ ولی اللہ جیسا بندہ تکلیمات الہی کتاب لکھی، آپ نے فرمایا جواب دے کر کہ ہم اہل سنت والجماعت سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، اور سارے صحابہ کو ہم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علمی وارث مانتے ہیں۔ ہمارا قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ حدیث پر بیان فرمائی آپ نے کہ جو اس آپ علیہ السلام کی نبوت ہے وہ ہم کہتے ہیں جی 23 سالہ ہے، 23 سالہ دور نبوت۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا نہیں، حضور علیہ السلام کا دور نبوت 23 سالہ نہیں بلکہ 53 سالہ ہے، 53 ایئر ہے۔ آپ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین حدیث لکھ کر فرمانے لگے، حضور نے فرمایا میری اور میرے خلفائے راشدین کے سنت کو اپناؤ، نبی نے جو کیا وہ بھی سنت، صحابہ نے جو کیا وہ بھی سنت، اور نبی جب دنیا سے گئے اسلام خالی حجاز تک تھا، لیکن ابو بکر نے اس کو آگے، اور پھر عمر بن خطاب نے اسے ایران و روم کو فتح کر کے، حضرت عثمان نے اس کو افریقہ کے جزیروں تک، پاکستان تک، رشیا تک پہنچایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے صرف اسلام 9 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا، خلفائے راشدین کے دور میں یہ 44 لاکھ تک پہنچ گیا۔ تو یہ آیت صحابہ کو داخل کریں گے تو مکمل ہوگی، صحابہ کے بغیر قرآن ہی سمجھ نہیں آتا، تو ہم اس لیے صحابہ کہتے ہیں۔ ابھی یہ رہ گیا واقعہ بہت سارا